پاکستان کی اسمبلی میں شراب کا بل ایک سکھ ایک ہندو پیش کرتا ہے کہ شراب پہ پابندی ہونی چاہیے، اور مسلمان اس بل کو ٹھکرا دیتے اور ساتھ کہتے جس کی مرضی یہ پیے جس کی مرضی یہ نہ پیے، تو پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ اسلام پردیسی ہے یا نہیں؟ کہ جو ملک بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے، اس ملک میں شراب کی پابندی کے لحاظ سے پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ یہ تم یہاں پیش نہیں کر سکتے۔ وہ ملک جو بنا اسلام پر ہے، اس میں دین کے لحاظ سے مختلف قسم کے ضابطے پابندیوں کے بنائے جا رہے ہیں کہ خطبہ سرکاری ہو، لکھ کے دیا جائے تاکہ قرآن و سنت کی صحیح آواز لوگوں تک نہ پہنچے، اور جو حکمران چاہے امریکہ کے کہنے پر وہی مسجد کے خطیب لوگوں کو سناتے رہے اور لوگ اسی لوری سے سو جائیں اور کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہو، اور ادھر بسنت پر لگی ہوئی پابندی ہٹا دی۔ حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ بسنت کی وجہ سے کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اور بسنت کی وجہ سے مسلمانوں کا جو روحانی سلسلہ ہے اس پر حملہ ہوتا ہے۔ کلبوں میں ہوٹلوں میں بدکاریاں ہوتی ہیں، عریانی فحاشی ہوتی ہے، اور وہ معاشرہ جو پہلے ہی میوزک کی وجہ سے آتش فشاں بنا ہوا ہے، وہاں اجازت سرکاری طور پر دینا کہ تم بسنت مناؤ، تو یہ تو آگ پہ تیل چھڑکنے کے مترادف ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ 6 سال کی زینب کو کیوں کتے اس کی حرمت پامال کر گئے؟ روزانہ اخبار بھرے پڑے ہیں، تو آگ بھی لگائی جائے اور پھر کہا جائے کہ گرمی کیوں ہے، تپش کیوں ہے، حرارت کیوں ہے؟ تو یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر سینمے کھولے جائیں، اگر فحاشی کی جائے، اور اگر ملک کے اندر اس طرح کے دھندے بسنت جیسے کیے جائیں، تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا معاذ اللہ، جس میں عزتیں لٹ جائیں گی، جس میں عفتیں پارا پارا ہو جائیں گی معاذ اللہ۔ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ پاکستان بسنت سے ریاست مدینہ نہیں بنے گا، پاکستان سنت سے ریاست مدینہ بنے گا۔